آج ہم سیکھیں گے سورۃ الکوثر کی تجوید اور اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو جو ہے وہ قرات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ الف بغیر حرکات کے ہوتا ہے اور حمزہ حرکات کے ساتھ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ ہم بولا کرتے ہیں۔ الف کے اوپر مد ہے، اس مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مد منفصل ہے۔ مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہ مد منفصل ہوتا ہے۔ مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہو تو پھر وہ مد متصل ہوتا ہے۔ ہم اس کو 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اعطیناک، حمزہ اور عین میں فرق کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین کریں گے، یالین کو بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو موٹا پڑھیں گے، نون پہ کھڑی زبر ہے، اس کو 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ کاف کو ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لام تعریف پڑھیں گے، کیونکہ کاف کو جب ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو حروف قمریہ میں سے کاف ہے، ابغی حجہ کا وقف عقیمہ، تو یہاں پہ حروف قمریہ کا قاعدہ ہے تو یہاں اس وجہ سے لام پڑھا جائے گا۔ اگر اب کی حجہ کا وقف عقیمہ میں کوئی حرف نہ ہوتا، کوئی اور حرف ہوتا شمسیہ میں سے، پھر ہم اس کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا۔ فا کو ہم زبان کو دانتوں کے کناروں پہ رکھ کے پڑھیں گے، بغیر سیٹی کے بغیر جھٹکا دیے تھا پڑھیں گے۔ اور را موٹا پڑھا جائے گا۔ طا سے مراد یہاں وقف کرنا ہے، وقف مطلق کرنا ہے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی تجویز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہماری تجوید کی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ویڈیو کمنٹس میں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔